تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ابتدا میں تو ایمان والوں کا، پرہیزگاروں کا ذکر تھا کہ پرہیزگاروں کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اور جس متقی پرہیزگار کے اندر یہ صفات ہوں گی تو ایسا پرہیزگار کامیاب اور بامراد ہے۔ اب پرہیزگاروں کے بعد کفار کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلایا، تو لہٰذا ایسے لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے کہ وہ حق بات کو نہیں دیکھتے، اور کسی اچھی چیز کو سننے سے وہ قاصر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ مثال دے کر آپ کو کل کئی ساری باتیں سمجھائی گئیں کہ جیسا انسان اپنی جسم کا خیال نہیں کرتا، اپنی صحت کی دیکھ بھال نہیں کرتا، بے تحاشا کھاتا ہے یا بے تحاشا چلتے رہتا ہے، یا پھر جو بھی اپنے جسم کے متعلق ہے اس کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھتا، تو اس سے انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان یا انسان اپنی روح کی تربیت نہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دے، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ حضور کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا سا دھبا پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹپکا آ جاتا ہے۔ اگر وہ اور غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ دھبا اور پھیلتا جاتا ہے، اور غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اور پھیلتا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے اس کا دل پورا کا پورا کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو لاکھ سمجھائیں، اس کے سامنے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کریں، تب بھی وہ اندھا بن بیٹھتا ہے اور وہ چیزوں سے لاپرواہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، ان چیزوں کو نہیں اپناتا۔ تو یہ کفار کا حال ہے، اور ایسوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے، اب دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی بھٹکے ہوئے اور بہت ہی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دلی طور پر نہیں مانا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان دکھایا۔ تو یہ کون ہے؟ منافقین ہیں۔ اب آئیے منافقین کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں۔
وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی یہ لوگ اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پھر اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقوں کا ذکر فرمایا۔ اسلام جب پھیلتا گیا ابتدا میں مکہ شریف میں تو منافقوں کا ذکر وہاں نہیں ملتا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرمائے تو اب یہاں پر اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ تو اب یہاں پر بعض لوگ دکھاوے کے طور پر اسلام قبول کیے، لیکن دل کے اندر کفر اور نفاق ان کے موجود تھا۔ انہوں نے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، بلکہ دکھاوے کے طور پر کہ یہ مسلمان اب ترقی کر رہے ہیں، ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا ہے، اور بد نیتی کے ساتھ وہ اسلام کے اندر آئے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچا کرتے تھے، اور ہر وقت یہ گمان میں رہتے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی مکاریوں کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے ایمان لانا ہے، دل سے بھی یقین کرنا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ دل سے بھی ماننا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، تب جا کر وہ مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا۔ اگر وہ صرف زبان سے کہے گا، دل میں اس کے کفر ہوگا، دل سے نہیں مانے گا، تو پھر اس کو مسلمان یا مومن نہیں کہیں گے، مسلمان یا مومن نہیں کہیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز یہاں پر ذکر فرما دی گئی، یہ بتلا دیا گیا کہ دل سے ماننا بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ان کی کیا بری چیزیں تھیں منافقوں کی، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے مکر و فریب کو، ان کے اندر چھپے ہوئے کفر اور عناد کو، دشمنی کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کی بیماری کہ ان کو مسلمانوں سے، اسلام سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو یہاں پر بیماری کے لفظ کے ذریعے ذکر فرمایا گیا۔ اب جب یہ ان کے اندر یہ بیماریاں تھیں تو ان کو موقع بھی دیا گیا، سدھرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اب جب وہ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ ان کی بیماری میں اور زیادتی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں زیادتی فرما دی ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان بری کرتوتوں کو، بری چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ پرعزم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، جو کہ حضور کے آنے سے پہلے اس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، لوگوں کے اندر بڑی اس کی امیج تھی، عزت تھی۔
اب حضور کے آنے سے پہلے لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اب ہم اس کو سارے مدینے کا اس کو سردار بنائیں گے، ہم اس کو سردار تسلیم کریں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے تو اب جیسا جیسا حضور کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق مضبوط ہوتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لوگ دل و جان چھڑکنے لگے، حضور سے دلی محبت میں اور اضافہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو لوگ اور زیادہ حضور سے قریب ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، اس کی امیج بالکل کمتر اس کو معلوم ہونے لگی، اس کی امیج کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اس کی عزت بے وقعت ہو چکی تھی، تو لہذا اب وہ جل بھن گیا کہ اب کیا کروں، لوگ تو پہلے مجھ کو بڑا مانتے تھے لیکن اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان رہے ہیں، تو لہٰذا اس نے دکھاوے کے لیے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا، لیکن دل کے اندر دشمنی تھی، کفر تھا، حسد تھی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم عام طور پر ان چیزوں کو بڑے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مثال سمجھیے، اس کے بعد میں وہ نصیحت کو ذکر کروں گا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان شراب کی دکان کے پاس کھڑا ہو کر پانی پیے گا یا دودھ بھی پیے گا تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ شخص شراب پیا ہے۔ اب انہیں لاکھ صفائی پیش کرے کہ نہیں بھائی میں دودھ پیا تھا، نہیں بھائی میں پانی پیا تھا، تو لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو لوگوں نے شراب کی دکان کے پاس دیکھا، پیتا ہوا دیکھا۔ اب وہ کیا پی رہا تھا لوگوں نے توجہ نہیں دی، بس یہ دیکھا کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر پیا۔ یہ کہاوت مشہور ہے، یہ مثال مشہور ہے، تو لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب ایسی جگہوں پر جاتا ہے جو بدنامی کے دھبے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ کوئلے کی دکان میں آپ بیٹھیں گے، آپ کام نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے جا کر آپ بیٹھیں تو آپ کے کپڑے بھی جو ہے کالے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گرد آپ کے کپڑوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں پر آپ جائیں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، لوگوں کے اندر آپ کی امیج خراب ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منافقوں کی نشانیوں سے باخبر کیا کہ مسلمان ان کی بری صفتوں کو نہ اپنائے، ان کی بری کرتوتوں کو نہ اپنائے۔ اگر وہ چیزیں کریں گے تو پھر گویا منافقوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو اب حضور نے کیا نصیحت فرمائی، کیا تعلیم فرمائی، کیا آگاہی فرمائی ہم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں اس کی۔ کیا ہے؟ جب بات کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ توڑ دے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرے۔ اس حدیث شریف کو بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو حضور نے منافقوں کی نشانیاں بتلائی ہیں، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ نشانیاں ایسی پائی جا رہی ہیں، گویا یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ایسی بری چیزوں سے بچنا ہے، ایسی صفتوں سے دور رہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے، جو ہماری مسلمانوں کی شان کو بدنام کرے، جو ہماری عزت کو داغدار کرے، اس سے بچنا ہے ہم کو۔ مثال آپ کے سامنے میں دے دیا کہ شراب کی دکان کے پاس اگر کھڑا ہو کر کوئی پانی بھی پی لے تو لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان اگر کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ گویا منافقوں کی صفت اس نے اختیار کر لی ہے۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے تو معاذ اللہ پھر وہ
منافقوں کی نشانی اختیار کر رہا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جا رہی ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے، تو معاذ اللہ یہ چیزیں منافقوں کی صفات کو اختیار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی عزت کو داغدار نہ کریں۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کوئی چیز ہم کو نجات دلانے والی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا ایمان ہی، بندے کا ایمان ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بندہ اگر ایمان کی حالت میں رہے گا، ایمان کی حالت میں موت ہوگی تو پھر کل قیامت کے دن وہی ایمان اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ ان منافقوں کی کیا حالت تھی، کہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اور وہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود بیوقوف تھے، ان کو اس چیز کا ذرہ بھی احساس نہیں تھا۔ اب ان کی کیا بیماری تھی جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کے متعلق کوئی بات کہی جائے تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، بے دلیل کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ان کے اندر نفاق ہے، حسد ہے، کفر ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، تو یہ بیماری جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق اب یہاں دلائل ارشاد فرما رہا ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار لانے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ منافقوں کا مشن یہی تھا، منافق یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ جو لوگ ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ گھٹ جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ مکاریاں کرتے، اپنی مفاد پرستی کو دیکھتے، جہاں پر ان کا مفاد نظر آتا وہاں پر جھک جاتے، اور جہاں پر ان کو موقع ملتا برابر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری جی توڑ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ فساد پھیلاتے تھے۔ نام کیا دیتے تھے کہ ہم سدھار لانے والے ہیں، امن لانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافقین کیا کرتے تھے؟ ایسی سازشیں رچا کرتے تھے، کفار سے ان کی ساز باز تھی، کفار تک مخبری کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان یہاں پر ہے، مسلمانوں کو تم یہ کرو، تم ایسا کرو، نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ان کی بری کرتوتیں تھیں، ان کے برے اعمال تھے، اس طرح کا ان کا برا عمل تھا، جس کی وجہ سے وہ فساد پھیلانے والے شمار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا کہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فسادی ہیں، وہ فسادی ہیں، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو فساد کا ہرگز حکم نہیں دیا، بلکہ اطاعت اور فرما برداری کا، پیار و محبت کا پیغام دیا۔ لیکن یہ لوگ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے توڑنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ خود فسادی لوگ ہیں منافقین، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ پھر مزید انشاءاللہ تعالی کل اور ان کے متعلق بیماری کے بارے میں اور دلائل اور ذکر کیے جائیں گے کہ اور کیا کیا ان کے دلائل ہیں بیماری کے متعلق۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔